نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. حمد و ستائش، عظمت و کبریائی، جاہ و جلال، بڑائی بزرگی، تعریف و توصیف اور ہر قسم کے عبادت و بندگی کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، جو ہمارا تنہا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، جو رب کا پیغام ہر قوم اور ہر زمانے میں پہنچاتے رہے، خصوصاً سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کا آخری پیغام لے کے اس دنیا میں تشریف لائے، جن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ اور جن کی اطاعت کرنا ہم پر فرض۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ہم عمر ساتھیوں اور خواتین اسلام، کہنے کی بات نہیں، رمضان کے بعد یہ دوسرا جمعہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ نے حتی الامکان، حتی المقدور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت لگایا ہوگا، عبادات میں، تلاوت میں، نفلی صدقات میں اپنی محنت خرچ کی ہوگی اور اپنا ایمان مضبوط کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے تمام اعمال کو، چھوٹے ہیں بڑوں، سب کو قبول فرمائے۔ رمضان میں انسان جو اعمال کرتا ہے عموماً اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہوتا ہے، خواہ وہ تلاوت ہو، قیام اللیل ہو، روزے ہوں، اور صدقۃ الفطر کو چھوڑ کر کے جس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے، حقوق لباس سے بھی ہے، تقریباً تمام اعمال کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کے ایک آیت تلاوت کی۔ عموماً رمضان کے مہینے میں ہم سب سے ایک پہلو غائب ہو جاتا ہے۔ ہم نیکیاں بٹورنے کے چکر میں، زیادہ ثواب کمانے کے چکر میں یہ نہیں کہتا کہ زیادہ ثواب کمانا نہیں چاہیے یا نیکیاں زیادہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کے چکر میں حقوق العباد کہیں پسے کچھ چلے جاتے ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا میں سیدھے پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یاد رکھو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر اللہ کی جانب سے واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی تم بہک گئے یا پھسل گئے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے،
حکمت والا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حقوق العباد کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وراثت کا حق۔ میں کوشش کروں گا کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں، دادی اور نانی کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت مطابق باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان تمام باتوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو اس کی رضا کے، اس کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع آگے بڑھاؤں، ایک ہی غلطی ہم نے دیکھی ہے، میں اس کی پہلی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے، آج میری نظر یہاں پہ بھی پڑ گئی ہے۔ کمنٹ کرنے کا شوق ہمیں نہیں رہتا، لیکن پھر بھی آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن کسی بھی نمازی کا دوسرے نمازی کے کندھا پھلانگ کر آگے جانا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ثواب میں کمی ہوتی ہے اور عین ممکن ہے ثواب سے محرومی ہو جائے۔ اس لیے جو حضرات پہلے آ جاتے ہیں انہیں چاہیے پہلی صف مکمل کیا کریں۔ اول نمبر پہ اس کا فائدہ تو یہ رہے گا کہ پہلے صف کا ثواب زیادہ ملے گا۔ پہلے آئے ہیں، پہلے زیادہ ثواب پا جائیں۔ بعد میں آنے والوں کو موقع نہ دیجیے، یہ سبقت کی جگہ ہے، مقابلے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں اضافہ کرے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پیچھے بیٹھ گئے اور یہاں پہ جگہ خالی ہے دوسری صف میں، تیسری صف میں، تو جو بعد میں بندہ آتا ہے نا اس کو پیچھے جگہ نہیں ملتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ دوسرے کے اوپر چھلانگ لگا کر کودتے پھانتے کسی طرح سے جہاں جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلا شبہ عمل اس کا غلط ہے کہ کود کر کے، پھلانگ کر کے، چھلانگ لگا کے آ رہا ہے، مگر وجہ آپ بنے ہو، سبب آپ بنے ہو، اس لیے عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اس لیے جو بھی انسان پہلے آئے اس کو پہلے صف مکمل کرنا چاہیے تاکہ ثواب بھی اس کو زیادہ ملے، اور دوسرے نمبر پر دوسرا آدمی اس کی وجہ سے گناہ کا مستحق نہ ہو۔ یہ بس مختصر سی بات تھی۔ اللہ کے بندو، حقوق العباد میں جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے، اور اس میں سے وراثت کا حق ایک ایسا حق ہے جس کو ہماری امت من جملہ، جس پہ اللہ رب العالمین نے رحم کیا ہو، جس کو توفیق دے رکھی ہو، اس سے الگ ہے۔ لیکن عمومی طور پر پورے انڈیا میں ہماری امت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے والدین کی وفات کے بعد بہنوں کو یا بھائیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ ایک پرمپرا چل نکلی ہے کہ جو زمین ہوتی ہے، جو جائیداد ہوتی ہے، جو مکان ہوتا ہے، وہ بھائی لوگ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اپنی بہنوں کو یا دوسرے لفظ میں کہیے میت کی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا کرتے۔ اسی طرح سے عورتوں میں ایک طریقہ، میں یہاں کا نہیں جانتا لیکن بہت سارے علاقوں میں مجھے معلوم ہے کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماں اگر مر گئی ہے اس کے جتنے زیورات ہیں، پائل، انگوٹھی، ہار، وہ لڑکیاں لے لیتی ہیں، کہتے ہیں یہ تو میں پہنوں گی، تو ہماری اماں کا ہے۔ غلط دونوں کرتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، حصہ سب کا ہوتا ہے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استحل المولود ورث، اگر بچے کی آواز، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نکالتا ہے، اگر بچہ آواز نکالتا ہے تو وراثت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وراثت نہ دینا اور حصہ کھا جانا یہ حرام ہے، یہ ڈکیتی سے بڑھ کر کے بھی بڑا گناہ ہے۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، علماء کے بیانات، خطبے، جلسوں میں تقریریں،
کہ جہیز ناجائز ہے، برات درست نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی. شاید آپ کو برات کے بارے میں، جہیز کے بارے میں دلائل نہ ملیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جائز ہے، مگر ممکن ہے آپ کو واضح طور پر کوئی آیت یا کوئی روایت نہ ملے. باقی علماء کے استدلال ہوں، استنباط ہوں، اجتہادات ہوں، ان کی بنا پر اس کو ظلم سے تعبیر کریں. مگر وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ فریضہ اللہ رب العالمین کی جانب سے طے کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کرتا ہے آپ کی اولاد کے بارے میں کہ مذکر کو، لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا. یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم جس کو دے دیں وہ پا جائے، جس کو نہ دیں وہ نہ پائے. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقررہ حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے حصہ ہوتا ہے اس تمام جائیداد میں جو والدین چھوڑ کے جائیں اور قرابت دار چھوڑ کے جائیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے جو والدین چھوڑ کے جائیں اور قرابت دار چھوڑ کے جائیں. مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، یہ جائیداد کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضہ، یہ متعینہ حصہ ہے. اس میں ہم اور آپ ڈنڈی ماری کا کام نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے فرض کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب رہے گا. یہ پوری آیت لمبی سی آیت ہے، اس کو میں نے مختصراً پیش کیا ہے. پوری آیت ہم نے نہیں پڑھی ہے. مما قل منہ او کثر سے واضح ہوتا ہے کہ جو والدین چھوڑ جائیں، جو قرابت دار چھوڑ جائیں، اس میں ہر ایک کا حصہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں اور یہ حقیقت کہتے ہیں کہ اگر باپ کے بیماری کے وقت، ماں کی بیماری کے وقت، بھائی یا بہن کی بیماری کے وقت، شوہر یا بیوی کی بیماری کے وقت آپ نے پارلے کا ایک بسکٹ خرید کر دیا ہے کہ اماں کھا نہیں پاتی ہے، ابا کھا نہیں پاتے ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے یا کھانا لینے میں کچھ دشواری ہوتی ہے، چلو پارلے دے دیں، بھیگو کر وہ کھا لیتے ہیں. باپ نے 2 بسکٹ کھائے، میرا خیال کہ ایک پیکٹ میں 8 یا 10 بسکٹ رہتے ہیں، 2 کھایا باقی چھوڑ دیا. وہ آپ اپنے والد کو دے چکے تھے، وہ والد کی ملکیت ہو چکی تھی. وہ پارلے بسکٹ جس میں 6 یا 8 بسکٹ باقی رہ جاتے ہیں اور وہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس پارلے بسکٹ میں بھی سب کا حصہ ہے. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو کسی دوسرے کو دے دیں، مہمانوں کو تقسیم کر دیں یا اپنے بچے کو کھلا دیں یا خود اٹھا کر کھا لیں. وہ آپ کا نہیں رہ جاتا، وہ باپ نے چھوڑا ہے، وہ ماں نے چھوڑا ہے، وہ رشتہ دار نے چھوڑا ہے، میت نے چھوڑا ہے. اس لیے یہ حد، یہ وراثت اتنا واضح مسئلہ ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں کیا عجیب تماشا ہوتا ہے کہ انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقے خیرات کر رہا ہے. صدقہ خیرات کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس پراپرٹی سے، اس جائیداد سے جس نے اپنے بہن کا حق مار رکھا ہے. یاد رکھیے ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک روزی قبول کرتا ہے.
اگر آپ کے والد نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا تھا، اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے تو یہ بیکار سی چیز ہوتی ہے، یہ حرام خوری ہے، یہ ناجائز قبضہ ہے، اس کو شرعی اصطلاح میں غصب کہتے ہیں، ہڑپنا ہے دوسرے کا مال، جس طرح سے چور چوری کر لیتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال لیتا ہے، اور ڈاکو کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، چھپتا پھرتا ہے عوام سے بھی پولیس سے بھی۔ مگر یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا نوجوان یا ہمارا زندہ فرد، اس میں جوانوں کی قید نہیں، اس میں بوڑھوں کی قید نہیں، معاف کیجیے گا میں ہر ایک کو نہیں کہتا، جنہوں نے اپنی بہنوں کو اپنی خوبیوں کو حصہ دے رکھا ہے وہ اس سے الگ ہیں، مگر جو لوگ نہیں دیتے یا جنہوں نے نہیں دیا ہے یہ ڈکیتی ہے۔ اگر جملہ میرا برا نہ لگے اور برداشت کر لے جائیں تو یہ نسلاً بعد نسلاً حرام خوری ہے۔ دادا نے اپنے باپ کے انتقال کے وقت ساری زمین لے لی، سارا فلیٹ لے لیا، سارا کاروبار لے لیا، دو آپ کی پھوپھیاں تھیں یا باپ کی دو بہنیں تھیں، حصہ نہیں دیا، اسی پھوپھی کی جائیداد پر مزید کوٹھی کھڑی کر کے مزید کاروبار شروع کر کے آپ پل رہے ہو، بڑھ رہے ہو، اور اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ نے خود اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے تو یہ کون سا تماشا ہے؟ رمضان کے مہینے میں دوسروں کو صدقہ دینے والوں اور رمضان کے مہینے میں دوسروں کو افطاری کرانے والوں، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، جملہ غلط نہیں بول رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر آپ چلے گئے دنیا سے بغیر حق ادا کیے، جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہیں، ایک روزے دار، ایک مظلوم اور ایک مسافر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کو خالی ہاتھ واپس کرتے شرم آتی ہے، مگر ہاں یہیں پہ مگر ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک لمبی سی حدیث میں صاحب رسول کہتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث واغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى يستجاب لذلك۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور دراز سے آنے والے مسافر کا تذکرہ کیا جس کا سر سے لے کر پیر تک دھول میں عطا ہوا ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہا ہے، اے رب یہ کر وہ کر، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، فن استجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیے گا وغذی بالحرام، حرام میں پرورش اس کی ہوئی ہے، یہ لفظ بڑا خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کا اپنے باپ کے اوپر بس نہیں چلتا، مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ باپ نے اپنی بہن کا حصہ کھا رکھا ہے، پھوپھی کو حصہ نہیں دیا ہے، آپ جو کھا رہے ہو اور آپ کے پیٹ میں جو غذا جا رہی نا وہ پھوپھی کیسے جا رہا ہے؟ ملاوٹ ہے اس میں، پرورش ہوتی ہے، اسی سے خون بنا ہے آپ کا۔ اگر تعلیم کے لیے، ڈاکٹری کی فیس کے لیے، کاروبار کے لیے اپنے باپ سے جھگڑا کر سکتے ہو، اپنے باپ سے بحث کر سکتے ہو، اگر باپ دوسرے بھائی کو زیادہ پیسے دے دیتا ہے اس سے مار پیٹ تک کی نوبت آ جاتی ہے، کچھ غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ سارا کام ہو سکتا ہے تو اللہ کے بندو اپنی آخرت سدھارنے کے لیے باپ سے بحث کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے والد کو مجبور کیجئے نا کہ ابا یہ ہماری اور آپ کی آخرت کا سوال ہے، عزت کے ساتھ بات کیجئے اور احترام کے ساتھ بات کیجئے کہ ابا آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، ان کو دے دیجیے۔ بہت سارے بہانے ہوتے ہیں کہ بہن کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر اس کے پاس سسرال میں زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ نقطہ، یہ فلسفہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا،
پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا مما کلا من ہو کسر نصیب و مفروضہ، کم ہو چاہے زیادہ ہو، محتاج ہو یا مالدار ہو، جس کا حصہ بنتا ہے اس کا حصہ بنتا ہے۔ اس کا نقصان ہوتا ہے کہ جب اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کالجوں میں کہ ارے مسلم لڑکیاں تو دبائی جاتی ہیں، ستائی جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ان کے پاس جواب نہیں رہتا۔ اگر آپ اپنی بہنوں کو حصہ دے دو، اپنی بیٹیوں کو حصہ دے دو، تو جانتے ہیں نا ان کی زبان گم کرنے کے لیے بیٹیاں موجود رہیں گی۔ اگر آپ زندہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہمارے بیٹے ہماری بیٹی کو حصہ نہیں دے گا، تو آپ کے لیے اس کا انتظام کرنا فرض ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الوصیہ ان ترک کتب علیکم اذا حضر احدکم ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین، کہ تمہارے اوپر فرض ہے اگر تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ رہا ہے اور وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو وصیت فرض ہے والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، آپ اس کا جگاڑ کر کے جائیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے بعد نہیں دے گا اور آپ کچھ نہیں کر رہے، تو اس گناہ میں سے بیٹا شریک نہیں ہے، آپ بھی شریک ہو۔ بعض بوڑھوں کو ہم نے سنا کہتے ہوئے ارے ہم نے آپ کو پڑھا دیا، لکھا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اب میرے بعد یہ لوگ آزاد ہیں، چاہے جو چاہیں وہ کریں۔ کیوں آزاد؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ بڑا بیٹا ہمارے چھوٹے بیٹے کو نہیں دے گا، آپ اس کے نام سے آج ہی بینامہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہو۔ بیٹی کے بارے میں یہ فلسفہ کہاں چلا جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے شادی میں اتنا سارا پیسہ خرچ کر دیا ہے، اتنا جہیز دیا، اتنے بارات میں کھلایا، یہ کیا وہ کیا، دنیا بھر کا جنجال اور دنیا بھر کا بوال۔ یاد رکھیے بیٹی کی پرورش چاہے بیٹا کی پرورش، اخراجات کی ادائیگی باپ پر لازم ہے۔ اگر باپ نے ایک بیٹے کو ڈاکٹری یا انجینئرنگ پڑھا رکھی ہے اور فیس زیادہ رکھی ہے، فیس زیادہ دے دی ہے، یہاں سے لے کر کوٹا تک ٹیوشن پڑھایا ہے اور اس پر پیسہ خرچ کیا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے بھائی کا حق کم نہیں ہوتا۔ اگر شادی پہ خرچ زیادہ لگ گئے ہیں بیٹی کے، اس سے حق کیسے کم ہو جائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بہن نے معاف کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہے کہ بہن نے معاف کر دیا معاف ہو جاتا۔ علماء لکھتے ہیں الارث جبری لا یسقط بالاسقاط، وراثت جبری ہے، زبردستی کا حق ہے، یہ ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ اگر بہن کہہ بھی رہی ہے کہ میں معاف کر، تو بھی یہ معاف نہیں ہوتا۔ الارث جبری، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جملہ ہمارا درست کی نہیں درست ہے۔ الارث جبری لا یسقط بالاسقاط، کہ ارث یعنی وراثت جبری ہے، زبردستی ہے، یہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ ایک دوسری جگہ پہ علامہ ابن نجیم علی اشباح النظائر میں تقریباً اسی معنی کے جملہ لکھتے ہیں کہ لو قال ترکت حقی لا یقتل، اگر کوئی وارث یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تو باطل نہیں ہوتا۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ بہن نے معاف کر دیا ہے۔ معافی کب ہوتی ہے؟ جب ہاتھ میں آ جائے۔ ملنے سے پہلے معافی کون سی چیز ہوتی ہے؟ اگر بہن مالدار ہے، بیٹی مالدار ہے، اس کو مل جائے، اس کے نام سے وراثت چڑھ جائے، اس کے بعد وہ آپ سے کہے بھیا تم غریب ہو، تمہیں ضرورت زیادہ ہے، تمہارے پاس اولاد زیادہ ہیں، میں کافی مالدار ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو پھر اپنی ملکیت سونپنا، اپنی ملکیت کسی کو صدقہ کر دینا، اپنی ملکیت معاف کر دینا چلتا ہے۔ آپ نے دیا ہی نہیں ہے، دیا ہی نہیں، اس سے پہلے کیسے معافی؟ ایک اور چیز کہہ کر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عجیب تماشا ہے اور عجیب مسئلہ ہے۔ یہ معافی صرف بہنوں کے حصے میں آئی کیا ہمیشہ کے لیے؟ نسل بعد نسل کبھی لڑکا بھی کہہ دینا، آپ بھی کہہ دو کہ آپا، باجی، میری پیاری بہن لاڈلی، تجھے ضرورت ہے، میں معاف کر رہا ہوں، تو لے جا سب۔ ابا نے جتنی پراپرٹی بنائی تھی، جو فلیٹ بنایا تھا، جو پاور لوم لگایا تھا، سب کا سب میں تجھ کو دے رہا ہوں، مگر چراغ لے کر ڈھونڈیے نا، مالیگاؤں سے لے کر کلکتہ تک، مہاراشٹر سے لے کر کے آسام تک، کبھی بھائی بھی معاف کرتا ہے بہن کے حق میں، کبھی بھائی نے بھی اپنا حق چھوڑا ہے بہن کے حق میں۔ یہ الٹا کیسے چلتا ہے؟
ہمیشہ معافی بہن کے حصے میں کیوں آتی ہے؟ میں خواتین اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے حق پامال کرنے میں، اسلام کے حدود پامال کرنے میں بھائیوں کے حصے دار نہ بنیں۔ میری آواز ہم تک پہنچ رہی ہوگی۔ اگر آپ معاف کرتی ہو، یقین اسلام کا ایک اہم رکن صدیوں سے توڑا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، حق لینا چاہیے تاکہ اسلام پر اعتراضات کم بھی ہوں اور انسان حلال خور بنے۔ اگر بہنوں کو محبت ہے بھائیوں سے تو ان کو حرام خوری سے بچانا چاہیے، اپنا حق لینا چاہیے۔ حق لینے کے بعد چاہے وہ معاف کر دیں، واپس کر دیں یا صدقہ کر دیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے حلال کے توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رحیم۔